بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، عشاء کی نماز کے فوراً بعد جس گھر کے اندر یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، جس گھر کے اندر یہ ورد کیا جاتا ہے، جس گھر کے اندر یہ قرآن پاک کی سورت پڑھی جاتی ہے، یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی جاتی ہے، رب کائنات کی قسم اس گھر کے ہر فرد کے جسم سے ہر بیماری نکل جاتی ہے اور ان کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں اور بچہ اس گھر کا ارب پتی بن جاتا ہے۔ جس گھر کے اندر رب رحمان کے یہ ببرکت نام، اللہ کے قرآن کا یہ ورد، اللہ کے قرآن کی سورت کی یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اس گھر کے اندر ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ اکثر گھروں کے اندر آج کل بیماریوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، کوئی ایسا ورد بتا دیجئے جس سے ہماری مشکلات دور ہو جائیں، ہماری تکلیفیں ختم ہو جائیں۔ میں انہیں یہی عمل بتاتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ عمل کر لو، اس عمل کو جتنا زیادہ کرو گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا، اس کو جتنا شیئر کرو گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین کرام، اس عمل کو اپنے گھر کے اندر، اپنے بچوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے محلے والوں میں اتنا بانٹو، اتنا شیئر کرو تاکہ آپ کے من کی ساری مرادیں میرا رب غیب سے پوری کر دے۔ آپ کسی کی مشکل حل کریں گے نا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ کی مشکل کو میرا رب حل کرے گا، اور فرمایا جو شخص کسی دوسرے کی ایک مشکل کو حل کرتا ہے اللہ اس کی 100 ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ لہذا جلدی سے پہلے اس سورت کا، اس آیت کا ورد کر لیجئے۔ یہ سورت، یہ آیت، یہ اللہ کے نام آپ کی تقدیر کو بدلنے کے لیے کافی ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس عمل کے لیے جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، ہر جگہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، پوری توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، اور جتنا زیادہ آپ اللہ کی طرف جھکیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا، اور جتنا زیادہ آپ اپنے رب کے در پہ جھک کر یا اپنے اللہ کے طرف خالصتاً نیت کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اس ورد کو کریں گے، پھر آپ کو اس کے ثمرات، اس کے فوائد، اس کی برکات، اس کے معجزات، اس کے کرشمات اس وقت آپ کو اس کا اندازہ ہوگا۔ اس لیے معزز سامعین کرام، آئیے چلتے ہیں اس عمل کی طرف جس سے مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، جس سے تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، جس سے ہر انسان کے مقدر کا بند تالا کھل جاتا ہے، نصیبوں کو بدلنے والا، تقدیروں کو بدلنے والا اور مقدر کے بند تالوں کو کھلوانے والا وہ عمل جس سے آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف جس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اس عمل کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ کر دوں کہ خدا کے لیے اس ویڈیو کو، اس وظیفے کو آگے لازمی شیئر کیجیے گا۔ جتنا زیادہ آپ شیئر کریں گے اتنا آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین کرام، اور اس کے ساتھ کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے لکھنا ہے، یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے غیب کی غیب کے لیے دعا ہو جائے گی اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی ساری مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف۔ تو معزز سامعین کرام، وہ ایسا مجرب، آزمودہ اور نایاب عمل کون سا ہے؟ آئیے چلتے ہیں اس عمل کی طرف۔ تو عمل کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کے لیے، ثواب کی نیت سے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو، آپ کی نسلوں کو اس سے فائدہ ہو۔ تو کمنٹ سیکشن کے اندر یہ دعا لکھنی ہے، یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔
ارے مفتی صاحب یہ دعا لکھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جس کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے غیب کے لیے دعا کرتا ہے وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ، آپ جس کے لیے دعا کر رہے ہیں اس کے حق میں دعا قبول ہو یا نہ ہو، آپ کو مقبول دعا کا ثواب مل جائے گا، قبول دعا آپ کو ثواب اس کا مل جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، آپ سے التجا کرتا ہوں کہ کمنٹ میں یہ لازمی لکھیے گا۔ اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل میں سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمان عالی شان کے مطابق آپ نے صدقہ کرنا ہے، اور صدقہ کتنا دینا ہے؟ صدقہ جتنا حسب استطاعت، حسب توفیق آپ نے صدقہ دینا ہے۔ اور کس کو دینا ہے؟ غریب، فقیر، مسکین، محتاج کو دینا ہے، ضرورت مند کو آپ نے صدقہ دینا ہے۔ ضرورت مند ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی اللہ سے التجا کرتا ہے، اے کریم رحیم مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور میری ساری ضرورتوں کو پورا فرما دے اپنے غیبی خزانوں سے۔ اب اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا، آپ نے جا کر اس کو صدقہ دے دیا، اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو آپ کا صدقہ صحیح جگہ پہ لگ جائے گا، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب وہ غریب جس کی آپ نے ضرورت کو پورا کیا وہ دعا کرے گا، اے رب رحمان، اے کریم رحیم مولا، جس نے میری ضرورت کو پورا کیا ہے، یا اللہ تو اپنے غیبی خزانوں سے اس کی ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ تو اب آپ کی ضرورتوں کو میرا رب اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی یہ جو عمل ہے کہ ہم نے صرف صدقہ دیا ہے اور آگے سے ہمیں دعائیں ملی ہیں۔ اور جو دعا دل سے دی جاتی ہے، جو غائب کے لیے ہوتی ہے، وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ تو اب آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں مفتی صاحب 3 مرتبہ ہی کیوں، 5 7 مرتبہ 11 مرتبہ کیوں نہیں؟ تو میں انہیں کہتا ہوں جامعہ ترمذی جلد دوم کی روایت ہے، سرور کونین تاجدار مدینہ کا فرمان علی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ جب اللہ ذمہ داری لے لے تو پھر میرے بھائی اور کوئی کام رہ جاتا ہے، اور کوئی بات رہ جاتی ہے؟ نہیں رہتی نا۔ تو اس لیے اللہ کی ذمہ داری میں آنے کے لیے کتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ نماز والا درود پاک ہے۔ ارے نماز والا کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آپ کا تلفظ صحیح ہوتا ہے۔ آپ دن میں 5 مرتبہ یہ نماز والا درود پاک، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ آیت آپ نے 1001 بار پڑھنی ہے۔ 1001 بار یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر اللہ کا پیارا نام یا لطیف یا رحمان یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور قرآن کی چھوٹی سی سورت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ صورت آپ نے صرف 11 بار پڑھ لینی ہے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، آپ نے یہ جو آیت ہے یہ 1001 بار پڑھنی ہے، اللہ کے نام 313 بار پڑھنے ہیں، اور صورت جو ہے آپ نے 11 بار پڑھنی ہے، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اب عمل کو آپ نے آگے شیئر کرنا ہے، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اب یہ وظیفہ آپ 3 دن بھی کر
کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں، اپنی نوعیت کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی جو جتنی آپ کو تڑپ ہے، جتنی آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق آپ نے کرنا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔